اور خان داخلی امن و استحکام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ دولت بیزنطیہ کے اندر حکومت کے بارے جھگڑا پیدا ہو گیا اور شہنشاہ کنتاکوزینوس نے اپنے مخالف کے مقابلے میں اور خان سے مدد طلب کی۔ سلطان کے لیے یہ بہت اہم موقع تھا۔ انہوں نے یورپ میں عثمانی نفوذ کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کر دی۔ 1358 عیسوی میں تراکیہ کے شہر میں زلزلہ آیا اور اس زلزلے نے غالیبولی کی دیواریں ہلا کے رکھ دی، جس کی وجہ سے یہاں کی آبادی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ عثمانیوں کے لیے اب شہر میں داخل ہونا انتہائی آسان ہو گیا تھا۔ بیزنطی شہنشاہ نے بہت احتجاج کیا لیکن وہ کسی کام نہ آیا، اور خان نے جواب دیا۔ عنایت ربانی نے شہر کے دروازے اس کی فوج پر وا کر دیے اور کچھ ہی عرصے میں غالیبولی کا شہر یورپ میں عثمانیوں کا ہر اول دستہ بن گیا۔ وہ اولین حملے جو جزیرہ نمائے بلقان کی فتح پر منتج ہوئے اس شہر سے ہی کیے گئے تھے۔ جب ہینا پنجم بالیلیوجس بیزنطیہ کا واحد حکمران بنا تو اس نے یورپ میں سلطان کی تمام فتوحات کو تسلیم کر لیا اور اس شرط پر کہ سلطان قسطنطنیہ تک رسد اور خوراک پہنچانے کو آسان بنائے گا، اور خان نے بہت سے مسلمان قبیلوں کو اس غرض سے ان علاقوں میں بھیجا کہ وہ اسلام کی تبلیغ کریں اور یورپ سے عثمانیوں کے انخلا کو نصرانیوں کے لیے ناممکن بنا دیں۔ اور خان کا مرحلہ وار آگے بڑھنا اور اپنے والد عثمان کی کوششوں سے استفادہ کرنا، نیز مادی معنوی امکانات کی موجودگی جو اناضول کے علاقوں پر فتح اور ان پر عثمانیوں کے تسلط میں معاون ثابت ہوئے۔ اور خان کی کوششیں امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جو اقدامات کیے وہ مرحلہ وار فیصلہ کن تھے۔ عالم مسیحیت کو اس بات کا احساس تک نہ ہوا اور یہ سلطنت یورپ کی طرف بڑھتی رہی۔ انہیں اس بات کا احساس اس وقت ہوا جب مسلمانوں نے سمندر کو عبور کر کے غالیبولی پر قبضہ کر لیا۔ بلقانیوں اور عثمانیوں کے درمیان جو دو روبرو لڑائیاں ہوئیں، ان میں عثمانیوں کو جو امتیاز حاصل تھا وہ ان کی کامیابی کا ایک اہم محرک تھا۔ عثمانیوں کی صفوں میں اتحاد تھا، دینی اور فکری لحاظ سے یہ ایک تھے اور پوری فوج سنی مذہب پر یقین رکھتی تھی۔ بیزنطی معاشرہ سیاسی انتشار اور دینی و معاشرتی گراوٹ کا شکار ہو چکا تھا، سو اس چیز نے اس سلطنت کو اپنی سلطنت میں ضم کرنا عثمانیوں کے لیے آسان بنا دیا۔ بیزنطیہ، بلغاریہ، سربیا اور ہنگری کی حکومتوں کے درمیان عدم اعتماد نے مسیحی محاذ کو کمزور بنا دیا تھا، اس لیے اکثر اوقات عثمانیوں کے خلاف سیاسی اور عسکری اتحاد قائم کرنے میں یہ لوگ ناکام رہتے تھے۔ روما اور قسطنطنیہ کے درمیان دینی اختلافات یعنی کیتھولک اور آرتھوڈکس فرقوں کی چپکلش، یہ دونوں فرقے کافی مقبولیت حاصل کر چکے تھے اور ان کے حلقے خاصے مستحکم ہو چکے تھے۔ اس فرقہ بندی نے فریقین کے دلوں میں شدید نفرت پیدا کر دی۔ عثمانیوں کا جدید فوجی نظام، جسے نظریاتی بنیادوں، تربیتی منہج، ربانی اہداف کے مطابق تشکیل دیا گیا تھا اور اس کی نگرانی عثمانیوں کے بہترین قائد کر رہے تھے۔ سلطان مراد اول بہادر، مجاہد، کریم اور دیندار فرمانروا تھا، نظم و ضبط کا بڑا پابند، نہایت عدل پسند، غریب پرور رعایا کے ساتھ انصاف برتنے والا، سپاہیوں کا خیال رکھنے والا، غزوات کا شغف رکھنے والا، مساجد، مدارس اور پناہ گاہوں کے قیام کا شوقین۔ اس کے حاشیہ نشینوں میں بہترین سپہ سالار، تجربہ کار جرنیل اور فوجی آدمی تھے۔ یہ تمام لوگ مجلس شورا کے رکن بھی تھے اور سلطان ان کے تجربات سے پورا استفادہ حاصل کرتا تھا۔ انہوں نے بیک وقت ایشیا کوچک اور یورپ میں اپنی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے اقدامات کیے۔ یورپ میں عثمانی سپاہ بیزنطی سلطنت کے محروسہ علاقوں پر حملہ آور ہوئی اور 762 ہجری بمطابق 1360 عیسوی کو ایڈریانوپل پر قبضہ کر لیا۔ بلقان میں اس شہر کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ قسطنطنیہ کے بعد بیزنطی شہنشاہیت کا بڑا دوسرا شہر تھا۔ 768 ہجری بمطابق 1366 عیسوی میں مراد نے عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا اور اسی کے ساتھ ہی اس عظیم سلطنت کا دارالحکومت ایشیا سے یورپ میں منتقل ہو گیا۔ ایڈریانوپل کا ایک شہر اسلامی دارالسلطنت بن گیا۔ دارالحکومت کی اس منتقلی میں مراد کے پیش نظر جو اہداف تھے، آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایڈریانوپل کے حربی استحکامات سے فائدہ اٹھانا اور جہادی سرگرمیوں کے علاقے میں اس کے قریب تر ہونا۔ یورپی اقالیم جن تک جہاد کی بدولت ان کو رسائی حاصل ہو چکی تھی، انہیں اپنی سلطنت کا حصہ بنانے میں مراد کی رغبت اور ان علاقوں میں اپنے قدم جمانا۔ مراد نے سلطنت کی ترقی اور استحکام کے تمام ذرائع اور فرما روائی کے تمام اصولوں کو اس دارالسلطنت میں یکجا کر دیا اور اس میں ملازمین، قانون دان، علماء دین، ہر قسم کے لوگوں کی مجلسیں اور تنظیمیں تشکیل دے دی، عدالتیں قائم کی، شہری مدارس اور انکشاریہ کی تربیت کے لیے عسکری ادارے بنائے۔ ایڈریانوپل کی سیاسی، عسکری، انتظامی، ثقافتی اور دینی حیثیت برابر قائم رہی، حتیٰ کہ 857 ہجری بمطابق 1453 عیسوی میں عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور ایڈریانوپل سے دارالحکومت منتقل ہو کر قسطنطنیہ چلا گیا۔ سلطان مراد کی جہادی اور دعوتی تحریک جاری رہی اور وہ یورپ کی اقالیم کو یکے بعد دیگرے فتح کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کا لشکر مقدونیہ کو فتح کرنے کی غرض سے چل دیا۔
اس کی کامیابیوں کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی، سو اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے یورپی بلقانی صلیبی معاہدہ ہوا۔ یورپ اور باپنجم نے اس معاہدے کی تحسین کی اور سربیوں، بلغاریوں، ہنگریوں کے باسیوں کو بھی اس معاہدے میں شرکت کی ترغیب دی۔ اس معاہدے میں شریک تمام ملکوں نے ایک بہت ہی بڑا لشکر تیار کیا جس کی تعداد 60,000 افراد پر مشتمل تھی۔ عثمانی سپہ سالار لالا شاہین نسبتاً ایک چھوٹے لشکر کے ساتھ اس لشکر جرار کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں لشکر دریائے مارتیزا پر تشیرمن کے قریب ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل ہوئے۔ دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا، صلیبی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ سربیا کے دونوں امیر بھاگ کھڑے ہوئے لیکن دریائے مارتیزا کی فوجوں کا لقمہ بن گئے۔ ہنگری کا امیر حیرت انگیز طریقے سے بچ نکلا۔ اسی اثنا میں سلطان مراد ایشیا کوچک میں برسرے پیکار تھا جہاں اس نے متعدد شہروں کو فتح کر لیا تھا۔ پھر وہ اپنی سلطنت کے مرکز کو واپس ہوا تاکہ مفتوحہ اقالیم اور شہروں کا نظم و نسق بہتر بنائے۔ دریائے مارتیزا پر عثمانیوں کی یہ فتح کئی اہم امور کا پیش خیمہ ثابت ہوئی جن میں سے چند ایک پیش کرتے ہیں۔ اس فتح کے نتیجے میں تراکیہ اور مقدونیہ کی اقالیم فتح ہوئی اور مسلمان جنوبی بلغاریہ اور مشرقی سربیا تک پہنچے۔ سلطنت بیزنطیہ کی املاک اور شہر نیز بلغاریہ اور سربیا موسم خریف کے پتوں کی طرح یہ کے بعد دیگرے جھڑتے رہے اور ان پر مسلمانوں کا قبضہ ہوتا گیا۔ سلطنت عثمانی کے بازوؤں میں کمال طاقت دیکھ کر دائیں بائیں کے تمام اقالیم کانپنے لگے، بالخصوص ان میں سے جو اقالیم کمزور تھیں ان کا خوف دیدنی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ راجوزا کی جمہوری سلطنت نے پہل کرتے ہوئے سلطان مراد کی خدمت میں سفارت روانہ کی اور دوستی کے معاہدے کی درخواست دی۔ اس معاہدے کی روح سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی روابط کا قیام بھی عمل میں آیا اور قرار یہ پایا کہ جمہوریہ راجوزا اس معاہدے کے بدلے 500 سنہری ڈوک اس ملک کی کرنسی سالانہ جزیہ عطا کرے گی۔ یہ پہلا معاہدہ ہے جو دولت عثمانیہ اور ایک دولت مسیحی کے درمیان طے پایا۔ سلطان مراد اپنے سپہ سالاروں کے طریقہ کار کو چھوڑ کر بذات خود بلقان میں گھستا چلا گیا جس کی وجہ سے سربیا والوں کو شے ہوئی اور انہوں نے یورپ سے بادشاہ کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کئی مرتبہ بلقان میں عثمانی فوجوں پر حملہ کیا لیکن انہیں عثمانیوں کے خلاف کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں ہوئی۔ لہٰذا سربیا والوں نے، بوسنیا والوں نے اور بلغاریہ کے باسیوں سے معاہدہ کیا اور ایک یورپی صلیبی لشکر ترتیب دے دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ ادھر سلطان مراد پوری تیاری کے ساتھ اپنی فوجوں کے ساتھ بلقان میں کوسوو کے علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان مراد کے وزیر جن کے پاس جنگ کے دوران قرآن کریم کا ایک نسخہ ہوتا تھا، جب انہوں نے قرآن کریم کا یہ نسخہ کھولا تو ان کی نظر فوراً اس آیت پر پڑی، اے نبی اہل ایمان کو جنگ کی ترغیب دو، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوئے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے اور اگر 100 ہوئے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ وزیر محترم نے اسے نیک شگون گمان کیا اور اسے مسلمانوں کی فتح پر محمول کیا۔ اس واقعے سے تمام فوج کو بھی فتح کا یقین ہو گیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی، دوسرے ہیرا میں جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں فوجوں میں مقابلہ ہوا، زوردار مارکا ہوا اور بالآخر یہ جنگ بھی مسلمانوں کی واضح اور یقینی کامیابی کے ساتھ ختم ہو گئی۔ کوسوو میں اس کامیابی کے بعد سلطان مراد میدان جنگ کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ مسلم شہداء کی صفوں کے درمیان پھرنے لگا اور ان کے لیے دعا کرنے لگا۔ اس طرح زخمیوں کو تلاش کیا اور ان کی مرہم پٹی کے احکامات صادر فرمائے۔ اسی اثنا میں ایک سپاہی اٹھا جو مردوں میں پڑا اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر رہا تھا۔ اس کا تعلق سربیا سے تھا۔ وہ سلطنت کی طرف دوڑا، محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا لیکن اس نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ سلطان سے بات کرنا چاہتا ہے اور اس کے ہاتھ پر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کا آرزومند ہے۔ سلطان نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ اسے چھوڑ دیں۔ اس نے سلطان کے ہاتھ چومنے کی ایکٹنگ کی اور فوراً اپنا زہر آلود خنجر نکال کر سلطان پر حملہ کر دیا۔ سلطان زخمی ہوا۔ 15 شعبان 791 ہجری کو شہادت کا تاج سر پر سجائے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اللہ کریم ایسے پاک باز مجاہد اور مسلمان سلطان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ شہادت کے وقت سلطان مراد کی زبان سے جو کلمات صادر ہوئے وہ کچھ یوں ہیں: میرے پاس صرف اتنی مہلت باقی ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، بے شک وہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے اور اس فقیر کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، شکر اور حمد و ثنا کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ میرا خیال ہے میرا وقت آن پہنچا ہے اور میں اسلامی لشکر کی کامیابی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ میرے بیٹے بایزید کی اطاعت کرنا، قیدیوں کو اذیت نہ دینا اور انہیں برہنہ نہ کرنا۔ میں تمہیں اسی لمحے الوداع کہتا ہوں، اپنے عظیم فاتح لشکر کو اللہ کریم کی رحمت کے سپرد کرتا ہوں، وہی ہماری سلطنت کو ہر طرف کی برائی سے محفوظ فرمائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو براہ کرم ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ویڈیو بغیر کسی رکاوٹ کے بلا تاخیر ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔